سیاہ رات اپنے دامن میں ایک بے بس اور سہمے ہوئے دل کی دھڑکن سمیٹے ہوئے تھی۔ پورے گھر پر خاموشی کی ایسی دوبیس چادر تنی ہوئی تھی کہ سانس لینا بھی گناہ محسوس ہو رہا تھا۔ شمع اپنے سرخ لہنگے میں سجی سکندر کے کمرے کے بستر پر یوں بیٹھی تھی جیسے کسی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے سجایا گیا ہو۔ وہ بس بیٹھی نہیں تھی، گھٹ رہی تھی، دم توڑے جا رہی تھی۔ اس کی نظریں کبھی دروازے پر جاتی تو کبھی کھڑکی کی طرف، اور دل میں بس ایک ہی سوال گردش کرتا، کیا میری زندگی اب یہی ہے؟ سندور، چوڑیاں، گہنے، سب اس کے وجود سے بیگانہ محسوس ہو رہے تھے۔ یہ وہ شادی نہ تھی جس کا خواب اس نے کبھی دیکھا تھا۔ یہ ونی تھی، جرم اس کے باپ کا تھا، سزا اسے دی جا رہی تھی، ایک بیٹی کو، ایک انسان کو، ایک زندگی کو محض دشمنی کی سلگتی راگ تلے دفن کر دیا گیا تھا۔ دروازہ بند تھا لیکن اس کا دل بند ہو چکا تھا۔ ہر لمحہ ایک گھبراہٹ، ایک دہشت کی لہر لے کر آ رہا تھا۔ سکندر، جس کا نام ہی کافی تھا لرزہ طاری کرنے کو، ابھی تک کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی ونی کی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیسے ان کے جسم پر ہر روز طاقت، نفرت اور انتقام کی مہر لگتی ہے۔ وہ رون دی جائے گی۔ اکثر جب بھی اس کے سامنے بنی ہوئی لڑکیوں کا ذکر ہوتا تھا اس کی روح تک کانپ جاتی تھی، اور آج وہی اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس نے یہ تک سنا تھا کہ ایک بنی ہوئی لڑکی کو صرف ایک رات اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے کا موقع ملتا ہے، اس کے بعد اسے ایک بھیڑ بکری کی مانند استعمال کیا جاتا ہے۔ جس بھی مرد کا دل چاہتا ہے وہ اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے، اور وہ معصوم لڑکی کچھ نہیں کر پاتی کیونکہ وہ ایک محض کھلونا ہے۔ شمع نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر نظریں دھڑائیں۔ ابھی تو مہندی کی مہک بھی باقی تھی، لیکن دل کی زمین پر خزاں اتر چکی تھی۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اچانک ہی وہ اٹھی جیسے کسی انجانے جذبے نے اس کے اندر کے خوف پر قابو پا لیا ہو۔ اس نے اپنے لہنگے کے پلو کو سنبھالا اور دبے قدموں کھڑکی کی طرف بڑھی۔ فرسٹ فلور کی کھڑکی تھی۔ نیچے صحن کا سنسان منظر دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ گھبراہٹ حد سے زیادہ تھی۔ اسے معلوم تھا اگر آج وہ سکندر کے ہاتھ آ گئی، ساری زندگی اسے اپنا آپ تباہ کر کے گزارنا ہے۔ صرف اور صرف ذلت اس کے نصیب میں آئے گی، اسی لیے اسے بروقت کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ اچانک اس کی نظر بستر پر بچھی سفید چادر پر گئی۔ لمحوں میں ایک پلان اس کے ذہن میں آیا۔ وہ لپک کر بستر کے قریب پہنچی، چادر کھینچی اور پھر صوفے کی طرف بڑھی۔ صوفے کی بھی چادر اتار کر دونوں کو آپس میں گھانٹنے لگی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن حرکت میں ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ اسے بچنا تھا، نکلنا تھا، بھاگ جانا تھا۔ زندگی کی دہلیز پر وہ ایک قیدی بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے ہمت کرنی تھی اور شمع ہمت کر رہی تھی۔ چادر کو کھڑکی کی گرل سے کس کر باندھ کر وہ نیچے جھکنے لگی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، ہوا جیسے اس کی مدد کو رک گئی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کیں، ایک بار دل میں دعا کی اور پھر خود کو نیچے لٹکا دیا۔ چادر کی گرفت مضبوط تھی لیکن اس کے ہاتھوں میں اب بھی خوف کی نمی تھی۔ قدم با قدم وہ نیچے اتری اور آخر کار زمین پر قدم رکھتے ہی جیسے قید سے رہائی پا گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ کھڑکی سے کود کر نیچے زمین پر آ گئی ہے، اس کمرے سے رہائی پا لی ہے جہاں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اوپر کی طرف دیکھا، وہی حویلی، وہی بند کھڑکی، اور پھر ایک گہرا سانس لے کر وہ تیزی سے پیچھے کی سمت دوڑ پڑی۔ رستے سنسان تھے مگر دل میں ایک ہی عزم تھا، شہر جانا ہے۔ وہ گاؤں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا گاؤں اتنا بڑا نہیں ہے، کسی بھی روز وہ منظر پر آ جائے گی اور نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ اسے اسی جہنم میں آنا پڑے گا، اور یہاں اس کی زندگی تباہ کر دی جائے گی۔ اسی لیے وہ شہر جا کر اپنی ایک نئی دنیا بسانا چاہتی تھی جہاں پر صرف وہ ہو اور کوئی نہیں۔ وہ چلتی جا رہی تھی، دھڑکتے دل، کپ کپاتے قدم اور کانوں میں گونجتی سکندر کی بے رحم شہرت کے باوجود۔ اس نے رکنا گوارا نہ کیا۔ بس اسٹاپ تک پہنچنے میں کتنا وقت لگا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے پر پسینے کی بوندیں، آنکھوں میں خوف اور امید کا عجیب امتزاج۔ کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ وہ صرف ایک لڑکی تھی
جو انصاف، محبت یا تحفظ نہیں مانگ رہی تھی، وہ صرف آزادی چاہتی تھی۔ جتنی ہمت کر کے اس نے بس اسٹاپ تک کا راستہ عبور کیا تھا، یہ وہ اور اس کا رب ہی جانتا تھا۔ مردان خانے کی فضا میں سگریٹ کے دھوئیں اور پرانے قالین کی بو گھلی ہوئی تھی۔ دیوار پر لگے پیتل کے فریموں میں موجود پرانے بزرگوں کی تصویریں خاموشی سے تکتے ہوئے یوں لگ رہی تھیں جیسے سب کچھ سنتی ہوں، دیکھتی ہوں اور پھر دل ہی دل میں فیصلہ سناتی ہوں۔ وسط میں بچھی دیسی چارپائیوں پر چند بزرگ خاموش بیٹھے تھے، جبکہ سکندر کمرے کے کونے میں الگ تھلگ صوفے پر ٹیک لگائے گہری سوچوں میں گم تھا۔ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، یہ بات سب جانتے تھے۔ اسے ونی کے نام پر مجبور کیا گیا تھا، مگر اب جب سب کچھ ہو چکا تھا، وہ اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ ایک بے قراری، ایک اندرونی تڑپ اسے بار بار اندر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اپنا حق لینا چاہتا تھا، اپنی شدتیں اپنی بیوی پر نچھاور کرنا چاہتا تھا، اپنا آپ منوانا چاہتا تھا۔ اسے شمع سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اس کے لیے وہ محض ایک سامان تھی، شاید لذت کا۔ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، نکاح وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتا تھا، ایک پڑھی لکھی لڑکی سے، مگر جتنا اسے مجبور کیا گیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ چند لمحے وہ تمام بزرگوں کو سنتا رہا اور پھر اٹھنے کی تیاری کی تھی۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ یوسف صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہی گرفت، وہی سختی جو برسوں سے اس کے دل میں بیزاری کا باعث بنی ہوئی تھی۔ وہ اس کے بابا تھے، مگر اس کے باوجود اسے ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا یوسف صاحب نے آج تک اسے دیا ہی کیا ہے، نہ محبت، نہ دولت اور نہ ہی رتبہ۔ ہمیشہ اسے سیکنڈ آپشن سمجھا گیا، تو بھلا وہ کیوں ان کی باتیں مانے؟ مگر جس طرح انہوں نے نکاح کے لیے اسے راضی کیا تھا، وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پایا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولے، بیٹھو، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سکندر نے ایک سرد نگاہ ان پر ڈالی۔ ارادہ بھاگ جانے کا تھا، مگر اپنے باپ کی عزت کا خیال کرتے ہوئے وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، لیکن چہرے پر نرمی کا کوئی تاثر نہ تھا۔ یوسف صاحب کی نظریں گہری تھیں، آواز بھاری۔ میں جانتا ہوں تمہیں کبھی سلطان سے وابستگی نہیں رہی، تم دونوں کا تعلق بس کاغذی تھا، مگر وہ تمہارا بھائی تھا، تمہارا خون۔ بے شک ایک ماں کے نہیں تھے، مگر ایک باپ کے بیٹے ضرور تھے۔ یہ بات تمہیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تم اگر سلطان سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ تمہارا مسئلہ تھا، مگر سلطان تمہیں بہت چاہتا تھا، یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ سکندر خاموش رہا، نگاہیں سیدھی دیوار پر مرکوز تھیں، جیسے ان باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ اسے معلوم تھا یہ سب ایک بکواس ہے، ان دونوں کی کبھی بھی بنی ہی نہیں تھی۔ ماں الگ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا تو دور، ایک دوسرے کی بات تک برداشت نہیں کرتے تھے۔ جہاں سلطان کی بات ہو رہی ہوتی وہاں سکندر نہیں ٹکتا تھا، اور جہاں سے سکندر کی بات ہوتی وہاں سلطان کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ یوسف صاحب مزید بولے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لو۔ یوسف صاحب کی آواز اب سخت ہوتی جا رہی تھی۔ تمہاری بیوی، وہی مجرم کی بیٹی، تم اسے جہنم واصل کر دو تاکہ اس کا باپ ہر پل تڑپے اور ہر لمحہ مرے۔ جب بھی تم اس پر تشدد کرو، اس کی ویڈیو بناؤ اور اس کے باپ کے نمبر پر بھیجو تاکہ دیکھ کر وہ اذیت حاصل کر سکے۔ اگر ممکن ہے تو اس کا منہ جلا دینا تاکہ ساری زندگی اس کا باپ اس کا منہ دیکھ دیکھ کر اپنے بال نوچے۔ وہ شفقت سے بولے تھے۔ سکندر نے آہستگی سے اپنا سر موڑا اور ایک ٹھہرے ہوئے انداز میں باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، پہلی بات ہے وہ آپ کی اولاد ہے، مگر میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہی مجھے آپ کے بیٹے سے کوئی سروکار تھا اور نہ ہی آپ کی بیوی سے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ زبان جو آپ بول رہے ہیں مجھے سب معلوم ہے، یہ آپ کی نہیں بلکہ آپ کی دوسری بیوی کی زبان ہے، اسی لیے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ میں پہلے ہی بہت سمجھدار ہوں، کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے سکندر خان زادہ کو بہت اچھے سے معلوم ہے، اسی لیے بہتر ہوگا کہ مجھے میرا کام کرنے دیا جائے۔ فضا میں جیسے سناٹا چھا گیا تھا، سب مردوں کے چہرے سخت ہوتے جا رہے تھے۔ سکندر کی آواز میں اب سرد مہری شامل ہو گئی تھی، اور رہی بات اس لڑکی کی جس سے میرا نکاح ہوا ہے، تو میں نے نکاح سے پہلے ہی آپ کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ آپ مجھے مجبور کر سکتے ہیں، مگر میری مرضی مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں نے اچھی طرح آپ کو سمجھایا تھا، میرے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں نہ کریں، میں کسی پر بھی تشدد نہیں کروں گا۔
اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ نکاح کر کے آپ نے بہت بڑا مارکا مارا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا دوں بابا، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں کبھی بھی خود سے جڑے رشتوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، میری تربیت ایسی نہیں ہوئی۔ میری ماں نے ہمیشہ مجھے کہا تھا، عورت کیسی بھی ہو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، سخت نگاہ نہیں ڈالنا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی بیوی مجھے ایک آنکھ نہیں پسند، زہر لگتی ہے وہ خاتون، مگر اس کے باوجود میں ان سے کسی بھی قسم کی بدتمیزی نہیں کرتا۔ وجہ ان کا عورت ہونا ہے، ورنہ اب تک یا تو میں انکار مار چکا ہوتا یا پھر خود کو ختم کر لیتا۔ اس کی عادت میں شمار تھا، جب بھی کوئی اس سے بحث کرتا تھا وہ اگلے کی شامت لے آتا تھا۔ وہ تھوڑا سا جھکا، یوسف صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں اسے لے کر شہر چلا جاؤں گا، اور یہ بات آپ ابھی سے ذہن نشین کر لیں کہ مجھ سے کسی قسم کی فرمائش رکھنے کی ضرورت نہیں۔ آج آپ نے اس کے خلاف بات کر لی اور میں نے آپ کی بات بہت سنجیدگی سے سنی ہے، لیکن آئندہ کے بعد اس قسم کی گفتگو خاص کر اپنی بیوی کے بارے میں نہیں سنوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے انداز میں نہ بغاوت تھی نہ ضد، صرف ایک فیصلہ تھا جس پر گرد و پیش کی کوئی طاقت اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ پیچھے یوسف صاحب کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، ان کی مٹھیاں بن چکی تھیں۔ کمرے میں بیٹھے باقی مردوں کے چہرے پر غصے کی جھریاں اور آنکھوں میں شعلے امڑ رہے تھے، مگر سکندر کے قدم مضبوط تھے اور نگاہیں سیدھی۔ وہ کسی کے لیے نہیں رکا اور نہ ہی رکنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا اگر مزید تھوڑی دیر یہاں ٹھہرا لیکچر کی برسات ہو جائے گی، اور اس نے بالکل ہمت نہیں تھی ہر ایک سوال کے جوابات دینے کی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی سکندر کے قدم ایک لمحے کو ٹھٹک گئے۔ شادی کی رات کی سجائی گئی سیج خالی پڑی تھی۔ سفید چادر پر گلاب کی پتیوں کی ترتیب، جھومر کی مدھم روشنی اور عطر کی خفیف خوشبو، سب کچھ موجود تھا، بس دلہن غائب تھی۔ اس کی آنکھوں نے فوری طور پر کمرے کا ہر کونا کھنگالا، اور پھر جیسے خود بخود اس کی نظریں کھڑکی کی سمت مڑ گئیں۔ چند قدموں میں وہ کھڑکی کے پاس پہنچا جہاں چادر کی بنی رسی کھڑکی کی سلاخوں سے بندھی لٹک رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھیں جم گئیں، اگلے ہی پل وہ ضبط کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ دانت بھینچتے ہوئے اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا، جیسے غصہ دل کے بجائے ہاتھوں میں اتر آیا ہو۔ سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ بھاگ گئی ہے، وہ زہریلے انداز میں بڑبڑایا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پورچ میں پہنچتے ہی اس نے پوری حویلی کو ہلا دینے والی آواز میں چیخا، گاڑیاں نکالو، میری بیوی بھاگ گئی ہے، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، میں ابھی اسے پکڑنا چاہتا ہوں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میدان خانے میں بیٹھا وہ کیا کچھ سوچ چکا تھا۔ آج کی رات کے حوالے سے اس نے کئی قسم کے منصوبے طے کر لیے تھے، مگر اسے ایک عورت نے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ سکندر کی آواز سن کر پوری حویلی جیسے چونک گئی تھی۔ پہرے پر کھڑے گارڈز فوراً حرکت میں آ گئے۔ دروازے کھلے، انجن سٹارٹ ہوئے اور بوٹوں کی دھمک حویلی کے صحن میں گونجنے لگی۔ میدان خانے سے بھی بزرگ اور نوجوان سب باہر نکل آئے تھے۔ اس کی آواز دوسری سمت تک گئی تھی۔ کمروں سے عورتوں نے بھی جھانک کر دیکھا تھا۔ کچھ کے چہرے حیرت زدہ تھے، کچھ سختی سے سہمے ہوئے۔ یوسف صاحب بھی تیز قدموں سے باہر آئے اور سکندر کی طرف بڑھتے ہوئے بلند آواز میں بولے، کیا ہوا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کون بھاگ گیا؟ ان کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ سکندر نے ایک تیز نگاہ ان پر ڈالی۔ آواز میں حقارت تھی، زہر کی تلخی تھی۔ جو سوغات آپ میرے لیے لائے ہیں وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ وہ بے وجہ ہی ان سے الجھ رہا تھا، حالانکہ ان معاملات میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ لمحے بھر کو سب کے چہرے ساکت ہو گئے۔ سکندر آگے بڑھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اسٹیئرنگ سنبھالتے ہی اس نے اپنی بندوق نکالی تھی اور اسے لوڈ کر کے فرنٹ سیٹ پر رکھتے ہوئے بولا، دیکھتا ہوں کہاں تک گئی ہے، اگر مل گئی تو ٹھیک، نہیں تو بھاڑ میں جائے۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی مرضی کا مالک، مگر ابھی فی الحال اسے اپنا منصوبہ خراب ہونے پر بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی کا انجن گرجا اور وہ زن سے نکلا۔ پہیوں کی چیختی آواز، دھول بھری ہوا اور سکندر کی چنگھاڑتی غیرت جیسے پورے علاقے پر چھا گئی تھی۔ یوسف صاحب نے ایک پل کو خود کو سنبھالا، پھر سختی سے اپنے آدمیوں کو آواز دی، کیا دیکھ رہے ہو؟ نکلو، وہ لڑکی کسی بھی قیمت پر واپس آنی چاہیے۔ معاملہ اب صرف ایک لڑکی کا نہیں تھا بلکہ ان کی عزت کا تھا۔
وہ مر سکتے تھے لیکن اپنی عزت اب داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ چند لمحوں میں 2 اور گاڑیاں نکلی تھیں۔ ہر گاڑی میں مسلح لوگ، تیز نظریں اور غصے بھری سانسیں تھیں۔ رات کی خاموشی اب ٹوٹ چکی تھی۔ درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز، سب کچھ غیر معمولی لگنے لگا تھا۔ شمع اب صرف ایک دلہن نہیں تھی، وہ فرار تھی، ایک بغاوت تھی جسے سکندر جیسے مرد کا غرور کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بس اسٹاپ کی بینچ پر بیٹھتے ہوئے شمع نے ایک تھکی ہوئی سانس لی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن اس کی گرفتاری کا اعلان ہو۔ ارد گرد کی سناٹا زدہ فضا میں بس کبھی کبھار گزرنے والی گاڑی کی آواز یا پرندے کی چیخ سنائی دیتی۔ رات کا اندھیرا اب ہلکی نیلاہٹ میں بدلنے لگا تھا، لیکن اس کے دل کا اندھیرا ابھی بھی قائم تھا۔ اسے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی حرکت پر غصہ آیا۔ آخر اس نے یہ قدم اٹھایا ہی کیوں؟ مگر پھر خود کو دلاسا دیا تھا، نہیں، تم درست ہو، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم کسی کی سزا برداشت نہیں کرو گی۔ پرس کے اندر اس نے کانپتے ہاتھوں سے سلامی میں ملے ہوئے لفافے نکالے، چند نوٹ، کچھ سکے اور ایک چھوٹا سا دعا کا تعویذ۔ اس نے فوراً کاؤنٹر پر جا کر شہر کا ٹکٹ خریدا۔ ٹکٹ تھامتے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جیسے ہر لمحہ کسی کے پہنچ جانے کا اندیشہ ہو۔ پھر وہ خاموشی سے جا کر بس کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز ہو رہی تھیں۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ وہ بس رب العالمین سے ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ خیر خیریت سے وہ شہر روانہ ہو جائے، باقی معاملات وہ سنبھال لے گی۔ اس نے چادر کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا، سر جھکا لیا اور کھڑکی سے باہر نظریں جما دی۔ دھیرے دھیرے مسافر آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہر قدم، ہر آہٹ پر اس کا دل دھک سے رہ جاتا۔ اسے معلوم تھا اب تک حویلی میں اس کے بھاگ جانے کی خبریں پھیل چکی ہوں گی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بے حد مجبور تھی۔ اگر اسے اپنا آپ ختم کرنا تھا تو وہاں ٹھہر جاتی۔ اب یہ چند لمحے گزرے تھے جب ایک درمیانی عمر کی عورت آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ عورت نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر آہستگی سے بولی، تم خانزادہ خاندان کی بہو ہو نا؟ وہی جو بنی ہوئی ہے۔ کہاں جا رہی ہو اتنی صبح صبح؟ شمع کے چہرے کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا، دل جیسے حلق میں اٹک گیا۔ کچھ لمحے وہ بول ہی نہیں پائی تھی اور پھر اس نے دونوں ہاتھ اس عورت کے سامنے جوڑ دیے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مائی، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا نا تو میری لاش بھی نہیں ملے گی۔ وہ لوگ بہت ظالم ہیں، مجھے مار دیں گے۔ آپ جانتی ہیں نا ونی کی ہوئی عورت کا کیا انجام ہوتا ہے؟ میں آپ کے قدموں میں ہوں، بس خاموش رہو۔ عورت چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ذرا سا جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولی، اتنی خوبصورت ہو تم؟ اپنے شوہر کو اپنی باتوں میں، اپنی اداؤں میں پھانس لو، کوئی تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ تم چاہو تو حویلی میں راج کر سکتی ہو، تمہیں وہاں عیش و آرام ملے گا، نوکر چاکر، زیور، کپڑے، سب کچھ۔ بھاگ کر تم بیوقوفی کر رہی ہو۔ اگر تمہارے شوہر نے تمہیں پکڑ لیا تو یاد رکھنا، درخت سے باندھ کر تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، تمہاری ایک منت برداشت نہیں ہوگی۔ شمع نے تڑپ کر ایک بار پھر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں مائی، مجھے نہیں چاہیے وہ سب، مجھے صرف آزادی چاہیے۔ مجھے کوئی سونے کی زنجیروں میں قید نہیں رکھ سکتا۔ بس خدا کے لیے چپ رہو، میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی۔ بس ابھی مجھے چھپنے دو، میں کبھی پکڑی نہیں جاؤں گی۔ بس تم کچھ مت کہو، تم ایسی ہو جاؤ کہ تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ میں تمہاری بیٹی جیسی ہوں، تمہیں معلوم ہے نا ہماری عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے۔ میں بہت ظلم برداشت کرنا چاہتی ہوں، گناہ گار نہیں ہوں، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کی ایسی لرزش تھی کہ عورت کا دل پگھل گیا۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ پھر آہستہ سے اس نے اپنے جسم پر لپٹی ہوئی بڑی سی چادر اتاری اور شمع کے گرد لپیٹ دی۔ اپنی حفاظت کرنا بیٹی، خدا تمہارا نگہبان رہے۔ لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دوبارہ دوں گی، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ، اپنے شوہر کو مناؤ، اپنی اداؤں کے جال میں پھنساؤ۔ اس کے قریب جائے گی تو خود ہی وہ تمہارا اسیر ہو جائے گا۔ مردوں کو پھانسنے کا سب سے حسین طریقہ ایک یہی ہے، اپنی قربت اسے بخش دو، وہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ جبکہ اس نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا تھا۔ ایک یہی تو وجہ تھی، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس قربت کے خوف نے ہی اسے عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ فوراً بولی، نہیں، مجھے نہیں رہنا یہاں، یہ سب صرف
خیالی دنیا کی باتیں ہیں۔ مجھے معلوم ہے سکندر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ خانزادہ ہے، حویلی کے نواب زادے۔ آپ کو نہیں معلوم، یہ بڑے اور رئیس لوگ ہم جیسی غریب لڑکیوں کا صرف اور صرف استعمال کرتے ہیں اور پھر اپنے بھائیوں پر اور اپنے باپ دادا پر ہمیں چھوڑ کر شہر بس جاتے ہیں۔ میں اپنی زندگی تباہ ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی۔ جبکہ اس عورت نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جیسے تمہیں مناسب لگے بیٹی، تم میری بیٹی کی عمر کی ہو، اسی لیے میں تمہیں مشورہ دے رہی تھی۔ شمع نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام کر شکریہ ادا کیا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف اور زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی۔ عین اسی لمحے بس کا انجن سٹارٹ ہوا، ہلکی لرزش کے ساتھ گاڑی آگے بڑھی اور شمع کی زندگی ایک نئے موڑ کی طرف چل نکلی۔ وہ بس اب یہی دعا کر رہی تھی کہ خیر خیریت سے وہ شہر کی حدود میں داخل ہو جائے، کیونکہ ابھی بھی چاروں طرف خطرہ ہی خطرہ تھا۔ کب کہانی کا رخ مڑے اور کب وہ لوگ آ جائیں اسے کچھ علم نہیں تھا، اسی لیے وہ بس حمد و ثنا میں لگی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ اس عورت کا بھی شکریہ ادا کر رہی تھی جو اسے ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانے کو دے رہی تھی۔ سکندر گاڑی کی رفتار دھیمی کیے سڑک کے دونوں طرف نظریں دوڑاتا جا رہا تھا۔ اس وقت سڑک پر روشنی کم تھی، آس پاس چھوٹے موٹے کھیت، درختوں کی قطاریں اور کہیں کہیں دور جاتی بستیوں کی ہلکی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ گاڑی کا اندرونی ماحول گرماہٹ سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر صرف غصہ اور بے چینی تھی۔ وہ بار بار شیشے سے باہر جھانک رہا تھا۔ گلی کی نکڑ، سڑک کے کنارے، ہر طرف وہی سوال اس کی آنکھوں میں تھا، کہاں گئی ہے وہ جو اس کی زندگی میں زبردستی لائی گئی تھی؟ مگر اب اس کی غیرت کا مسئلہ بن چکی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کے نکاح میں تھی، اس طرح وہ اس سے نظریں نہیں پھیر سکتا تھا۔ اچانک ڈیش بورڈ پر رکھا موبائل زور سے بجا۔ اسکرین پر بابا جان کا نام چمک رہا تھا۔ اس کی بھویں تن گئیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے موبائل اٹھا کر غصے میں برابر والی سیٹ پر دے مارا، جیسی یہ کال اس کی الجھنوں کو اور بڑھا رہی ہو۔ لیکن موبائل دوبارہ بجا، پھر ایک بار اور۔ آخرکار جھنجھلا کر اس نے فون اٹھایا، کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف یوسف صاحب کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی، کچھ پتہ چلا تمہاری بیوی کا؟ سکندر کہاں گئی ہے وہ؟ میں نے اپنے بندوں کو اس کے باپ کے گاؤں کی طرف بھیج دیا ہے، ابھی تک وہاں سے بھی کوئی خبر نہیں آئی۔ میں خود جا رہا ہوں اس کے باپ کے پاس، اگر لڑکی نہیں ملی تو میں اسے ختم کر دوں گا، اس کے بعد تم اسے طلاق دے دینا۔ ہمیں ایسی بہو نہیں چاہیے جو بھاگ جائے۔ سکندر کی آنکھوں میں غصے کی چمک بھڑک اٹھی۔ دانت بھینچتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولا، کسی بھی قسم کا ایکشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ گھر جا کر آرام کریں۔ اگر لڑکی ملی تو میں لے آؤں گا، اور اگر نہیں ملی تب بھی کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں، ہماری بلا سے بھاڑ میں جائے۔ یوسف صاحب کی آواز اب مزید سخت ہو چکی تھی۔ ہمارے یہاں یہی طریقہ ہے سکندر، اگر لڑکی گھر کی عزت روند کر نکلے تو مجرم کو سزا دی جاتی ہے۔ تم جانتے ہو یہ خاندانی اصول ہیں۔ اگر اس کے باپ نے ہی اسے بھاگنے دیا ہے تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں، اور ویسے بھی وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے، میں اسے بخشوں گا نہیں۔ بس، سکندر زور سے بولا، الفاظ کاٹتے ہوئے، میں نے کہا نا کہ آپ کچھ نہیں کریں گے، یہ میرا معاملہ ہے، میں اسے تلاش کر لوں گا، کسی کے خون سے ہاتھ رنگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوسف صاحب کچھ بولنے ہی والے تھے کہ سکندر نے فوراً فون کاٹ دیا، موبائل کو ایک طرف پھینکا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اس کی نظریں اب مزید تیز ہو چکی تھیں، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں، سانسوں میں تیزی، اور دل میں اب صرف ایک ہی مقصد تھا، شمع کو ڈھونڈنا، لیکن صرف اپنی مرضی سے۔ یہ معاملہ اب کسی روایتی غیرت کا نہیں رہا تھا، یہ ذاتی انا کا سوال بن چکا تھا، اور سکندر چاہتا تھا کہ ہر فیصلہ صرف وہ کرے، بغیر کسی کے دباؤ، بغیر کسی خون کے۔ بس کے پہیوں کی آواز اور انجن کی دھیمی گونج کے ساتھ جیسے ہی گاڑی نے شہر کے مرکزی اڈے پر بریک لگائی، شمع کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ عورت جس نے سفر بھر اس کا ساتھ دیا تھا اب بھی اس کے پہلو میں موجود تھی۔ دونوں آہستگی سے نیچے اترے۔ ارد گرد کا ماحول بدلا تھا، اونچی عمارتیں، شور مچاتے رکشے، آوازیں لگاتے ٹھیلے والے اور تیزی سے چلتے لوگ، سب کچھ ایک نئی دنیا کا پتہ دے رہے تھے۔ شمع کے چہرے پر خوف کی ہلکی سی لہر اب بھی موجود تھی، ہاتھ کی انگلیاں بار بار چادر کے کنارے کو مروڑ رہی تھیں، آنکھوں میں الجھن اور ذہن میں بے یقینی تھی۔ عورت اس کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں بولی، کہاں جاؤ گی اب تم؟ کوئی ٹھکانہ ہے؟ کچھ سوچا ہے؟ شمع بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، میں نے یہاں 3 سال پڑھائی کی ہے، میرے کچھ جاننے والے ہیں، کسی نہ کسی دوست کے گھر چلی جاؤں گی، اور اگر کسی نے جگہ نہ دی
تو نوکری کر کے کسی ہاسٹل میں رہ لوں گی۔ عورت نے اس کی بات سنی اور پھر کچھ لمحے رک کر بولی، اگر چاہو تو میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو۔ میں تمہارے گاؤں کی نہیں ہوں، بس اپنی بہن سے ملنے گئی تھی، وہاں سردار کی شادی میں شامل ہوئی۔ تبھی تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، اسی لیے پہچان گئی۔ شمع نے حیرانگی سے دیکھا۔ جی یہی میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے کبھی آپ کو گاؤں میں نہیں دیکھا۔ آپ کس کی بہن ہیں؟ زلیخا کی بہن، شائستہ نام ہے میرا۔ شمع نے سر کو آہستہ سے ہلایا مگر پھر تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کریں گی نا؟ آپ گاؤں میں تو یہ بات نہیں پہنچا دیں گی؟ شائستہ نے ایک لمحے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، آواز میں خلوص تھا۔ نہیں پہنچاؤں گی، میں عورت ذات ہوں، تمہارے خوف کو سمجھتی ہوں، بس تم پر ترس آ گیا ہے، تمہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ واقعی کوئی خدا ترس عورت تھی۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک رکشہ روکا، رکشے والے کو ایڈریس سمجھایا اور شمع کا بازو تھام کر اسے ساتھ بٹھا لیا۔ شمع نے بے اختیار اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا، آنکھوں میں ابھی بھی خوف کی جھلک تھی۔ رکشہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا لیکن اس کا دل اب بھی وہیں، حویلی کے در و دیوار، سکندر کی نظریں اور یوسف صاحب کی دھمکیاں، سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی جیسے ابھی کوئی گاڑی آ کر اسے کھینچ کر لے جائے گی، لیکن شائستہ کا کندھا اس کے ساتھ موجود تھا، ایک انجان شہر میں ایک انجانی عورت کا سہارا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ بھروسہ کرنے کے سوا اب کوئی چارہ نہیں تھا، اور اس نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ صبح کی روشنی دھندلی سی فضا میں پھیل رہی تھی، حویلی کے صحن میں ہلکی ہلکی دھوپ چھن کر آ رہی تھی، لیکن اندر کا ماحول اب بھی رات کی طرح بوجھل اور تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ سکندر کے قدم تھکے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور چہرے پر ناگواری کی صاف جھلک تھی۔ ساری رات وہ سڑکوں پر، چوراہوں، بس اسٹاپ اور گرد و نواح کی ہر گلی میں شمع کو تلاش کرتا رہا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ تھک ہار کر اس نے گھر کی راہ لی تھی تاکہ اب کچھ دیر آرام کر سکے۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، یوسف صاحب صحن کے وسط میں اس کے سامنے آ گئے۔ سکندر نے ایک لمحے کو ان کی طرف دیکھا اور نظریں پھیر کر آگے بڑھنے لگا، مگر یوسف صاحب کی آواز اسے روکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ ڈھونڈ لاؤ گے، اب کہاں ہے وہ؟ ان کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، غصے سے ان کے چہرے کی رنگت سرخ ہو چکی تھی، آواز میں جھنجھلاہٹ اور تحکم تھا۔ سکندر رکا، چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولا تھا، میں نے صرف کہا تھا، وعدہ نہیں کیا تھا، اور اگر نہیں ملی تو نہیں ملی، چلی گئی ہوگی کسی کے ساتھ، ہمیں اب اس سے کیا لینا؟ اور ویسے بھی بابا وہ بیوی میری ہے، کہیں بھی جائے مسئلہ مجھے ہونا چاہیے، آپ کو نہیں۔ خیر ہٹیں، مجھے نیند آ رہی ہے، ساری رات میری برباد ہو گئی، فضول پریشان کیا ہوا ہے مجھے۔ یوسف صاحب نے ایک قدم آگے بڑھایا، آواز اور اونچی ہو گئی، سکندر ہم تمہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دیں گے، سیدھی بات کرو، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے خود اسے بھگا دیا ہے؟ نہ جانے کیوں ہمیں تم ہی گناہ گار لگ رہے ہو، تم ہی اس کھیل میں شامل ہو۔ سکندر کی آنکھوں میں جیسے ایک چنگاری بڑک اٹھی، اس نے گردن موڑ کر اپنے باپ کو دیکھا، آواز تھوڑی اور نیچی مگر زہر آلود ہو چکی تھی۔ پہلی بات، آپ بار بار میرا ضبط آزما رہے ہیں، دوسری بات، میں نے اس لڑکی کو نہ بھگایا ہے، نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے، اس لیے فضول باتیں کر کے میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک قدم یوسف صاحب کے قریب ہوا، اور تیسری بات، دوبارہ اگر اس کا نام لے کر میرے خون کو جوش دلانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، بس بہت ہو چکا، اب مزید میں اس لڑکی کا ذکر اس گھر میں نہ سنوں۔ یوسف صاحب کچھ بولنے ہی لگے تھے کہ سکندر نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، اور خبردار، اگر آپ نے اس کے باپ کو ہاتھ لگایا، مسئلہ ختم ہو چکا ہے، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب نہ میں اس کا پیچھا کروں گا نہ آپ کریں گے۔ سکندر جیسے ہی اپنے قدم تیزی سے کمرے کی طرف موڑنے لگا، پیچھے سے ایک سخت، بھاری اور جذبات سے لرزتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، کیوں کرے ختم؟ تمہیں نفرت تھی میرے سلطان سے؟ ہمیں نہیں، بیٹا تھا وہ میرا، میں نے جنم دیا ہے اسے، تم نے نہیں۔ شمائلہ بیگم سر پر دوپٹہ ڈھلکائے غصے اور دکھ سے لبریز آنکھوں کے ساتھ صحن کے دہانے پر کھڑی تھی، ان کی آواز بلند ہو رہی تھی جیسے سالوں کا دبا ہوا غم آج لبوں پر آ گیا ہو۔ مجھے معلوم ہے بیٹے کو کھونے کا درد، تمہیں کیا ہو سکتا ہے، تم تو رہتے ہی نہیں یہاں۔ اس لڑکی کو تلاش کرو، نہیں تو اس کے باپ کو مارو، اسے بخشا نہیں جا سکتا، سزا ان لوگوں کو ملے گی
میرے بیٹے کا خون اتنا سستا نہیں تھا کہ اس طرح معاف کر دیا جائے۔ سکندر کے قدم تھمے، اس کی کمر میں تناؤ واضح نظر آ رہا تھا۔ آہستہ سے اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، نگاہوں میں ایک عجیب ٹھنڈا سا زہر ابھر آیا۔ میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے میرے منہ مت لگا کریں، لیکن شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ شمائلہ بیگم کچھ بولنے کو لپکی ہی تھیں کہ سکندر نے ایک قدم اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے آواز مزید نیچی اور سرد لہجے میں کہا، بابا اپنی بیوی کو اچھی طرح سمجھا دیں، میرے معاملات سے اور مجھ سے دور رہا کرے۔ مجھ سے مخاطب ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں مخاطب ہوا تو آپ سب پچھتائیں گے۔ بس بہت ہو چکا ہے، لڑکی نہ ہو گئی عذاب ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مجھے بھی افسوس ہے سلطان کی موت کا، لیکن اس طرح کسی اور کو اذیت دینا کہیں کا بھی انصاف نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ سب کو سمجھنی چاہیے۔ بچوں کی طرح لڑنا چیخنا چلانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ شمائلہ بیگم کے چہرے پر صدمہ، غصہ اور بے بسی ایک ساتھ ابھرے۔ ان کے لب کپ کپانے لگے مگر وہ کچھ نہ کہہ سکیں۔ سکندر نے ایک پل اور دیکھا، پھر پلٹ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ قدموں کی دھمک صحن کی خاموش فضا میں گونجتی رہی۔ پیچھے کھڑے یوسف صاحب نے اپنی دونوں مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی آگ دہکنے لگی تھی، مگر وہ خاموش رہے۔ ان کا غرور، ان کی طاقت، سب کچھ سکندر کے الفاظ کے سامنے لمحہ بھر کو ساکت ہو گیا تھا۔ پورا صحن جیسے ساکت تھا، دیواروں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ یہ خاندانی رشتوں کی دراڑ تھی جو اب لفظوں سے نہیں خاموشی سے چیخ رہی تھی۔ دوسری جانب گلی کے آخر میں ایک درمیانے سائز کا سفید رنگ سے پینٹ شدہ ذرا بوسیدہ مگر صاف ستھرا مکان تھا۔ دروازے پر لگی نیم کی جھاڑیاں ہلکی ہلکی ہوا میں سرسراتی تھیں۔ دروازہ کھولتے ہی شائستہ بیگم نے شمع کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ شمع کے قدم ہچکچاہٹ سے بھرے ہوئے تھے، چہرے پر الجھن اور اندر ایک انجانہ خوف، جیسے ابھی کچھ برا سننے یا دیکھنے کو ملنے والا ہو۔ شائستہ بیگم برآمدے میں رکھی پرانی سی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، بیٹھ جاؤ بیٹا، آؤ، گھبراؤ نہیں، اپنا گھر سمجھو۔ شمع نے چادر کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا، نظریں نیچی رکھے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی ماحول کو دیکھ اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شائستہ بیگم بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئیں اور نرم لہجے میں بولیں، دیکھو بیٹا، میری بہو تھوڑی نک چڑی ہے، زبان تیز ہے، لیکن تم اس کی باتوں کو دماغ پر مت لینا۔ اگر یہاں رہنا ہے تو تھوڑا سا حوصلہ کرنا پڑے گا۔ شمع نے ہولے سے سر ہلایا، آنکھوں میں اداسی اور تھکن کی گہری چھاپ تھی۔ میں ابھی تمہیں اپنی بیٹی کے کچھ کپڑے دے دیتی ہوں، تم یہ دلہنوں والا لہنگا اتار دینا، آرام ملے گا۔ شمع نے چپ چاپ اس بات میں سر ہلایا۔ وہ نہ کچھ پوچھ رہی تھی نہ کچھ کہہ رہی تھی، بس خاموشی اس کے وجود پر طاری تھی۔ شائستہ بیگم نے آواز دی، بہو میں آ گئی ہوں۔ چند لمحوں بعد اندر کمرے سے ایک درمیانی عمر کی عورت نکلی، قریب 35 برس کی تھی۔ سر پر ڈھنگ سے دوپٹہ لیے، ہاتھ میں کچن کا کپڑا پکڑے، آتے ہی اس نے شمع کو ایک نظر دیکھا۔ آنکھوں میں حیرانی سی چمک آئی۔ ارے اماں، یہ لڑکی کون ہے؟ دلہن لگ رہی ہے، کس کو بیاہ کر لے آئی ہو آپ؟ شائستہ بیگم نے ہلکا سا طنز کرتے ہوئے گھورا، سارے سوال ابھی یہیں پوچھ لو گی؟ پانی بھی پوچھو گی مجھ سے یا نہیں؟ نگہت نے چھینپ کر نظریں جھکا لی اور ہاں کہہ کر کچن کی طرف پلٹ گئی، مگر جاتے جاتے بار بار مڑ کر شمع کو دیکھتی رہی۔ شمع کو یہ نظروں کا تعاقب اور چہرے کے تاثرات اجنبی اور تکلیف دہ لگ رہے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ شائستہ بیگم نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم نے مجھے اپنی مائی کہا ہے نا، اب مائی بند کر دکھاؤں گی۔ شمع نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، ایک لمحے کو خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا، جیسے دل کو سمجھا رہی ہو کہ شاید یہ چھت وقتی صحیح مگر محفوظ ہے۔ لیکن یہ بھی اس کا وہم ثابت ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، گھر کے اندر ہر طرف خاموشی تھی، صرف پنکھے کی گھومتی پنکھڑیوں کی آواز اور کبھی کبھار باہر سے گزرتی گاڑی کا ہلکا سا شور سنائی دیتا۔ شمع چھوٹے سے سادہ کمرے میں بیٹھ کر اپنے کپڑے ترتیب دے رہی تھی۔ اب اس نے شائستہ بیگم کی بیٹی کے دیے ہوئے سادے کپڑے پہن لیے تھے، لہنگا طے کر کے ایک پرانے بیگ میں رکھ دیا تھا۔ کمرے کی خاموشی اچانک ٹوٹ گئی جب باہر سے تیز آوازوں کی گونج سنائی دی۔ پہلے مرد کی آواز آئی، ایسے کیسے اماں؟ تم کسی بھی لڑکی کو اٹھا کر گھر لے آؤ گی اور اب بتا رہی ہو کہ یہ بڑی حویلی کی بہو ہے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ شمع کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دھیرے سے دروازے کے قریب آ گئی۔ سانس مدھم اور آنکھوں میں خوف تھا۔
باہر ایک 40 سالہ آدمی سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ قد میں لمبا، سانولے رنگ کا، غصے سے کانپتا ہوا کھڑا تھا۔ شائستہ بیگم فوراً بیچ میں آئیں۔ آواز نیچی رکھو، اندر سنائی دے رہا ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خدمت خلق کرنا کوئی گناہ تو نہیں، ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ مرد جھنجلا کر بولا، ہمدردی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر اجنبی کو گھر لاؤ۔ تم جانتی ہو نا وہ کس خاندان کی ہے؟ خانزادہ حویلی کی بہو، اور تم اسے چھپا رہی ہو۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ شائستہ بیگم بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولی، وہ بچی خود کہہ رہی ہے کہ نوکری کرے گی، اپنا بندوبست خود کرے گی، ہم پر بوجھ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی تمہاری بہن کی شادی ہو چکی ہے، اس کا کمرہ خالی ہے، وہ کچھ دن وہاں رہ لے گی تو کوئی گناہ نہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی نگہت بولی، میرے بچوں کا کمرہ ہے وہ، آپ ایسے کیسے کسی کو رکھ سکتی ہیں؟ ہم سے تو کچھ پوچھا تک نہیں جاتا۔ شمع جو دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن چکی تھی، اب آہستگی سے باہر آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور التجا دونوں عیاں تھے۔ وہ نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں بولی، بھائی بھابھی، مجھے معلوم ہے میں آپ لوگوں کے لیے بالکل اجنبی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اس طرح آ کر آپ کے گھر میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں، لیکن بس چند دنوں کے لیے مجھے رہنے دیں۔ میں واقعی اپنا بندوبست خود کر لوں گی، آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، بس تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ نوکری ملنے کی دیر ہے، میں واقعی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ مرد نے ایک نظر اس پر ڈالی، سرد سانس لی اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ اس کی بیوی نے بھی تیزی سے نظریں چراتے ہوئے منہ بنایا اور اس کے پیچھے ہو لی۔ دروازے کے قریب کھڑی شائستہ بیگم نے شمع کی طرف دیکھا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی دلاسے دیتی مسکراہٹ تھی، اور آنکھوں سے جیسے بولا، مت گھبراؤ، جب تک میں ہوں تم اکیلی نہیں ہو۔ شمع نے نم آنکھوں سے ایک پل کو ان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا کر دوبارہ کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ دل میں ابھی بھی خوف تھا، مگر ایک کونے میں امید کا ننھا سا چراغ جل چکا تھا۔ 2 دن بعد دوپہر کے وقت کی دھیمی دھوپ برآمدے کی ٹوٹی چھت سے چھن کر چٹائی پر پڑ رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی نمی اور خاموشی تھی۔ شمع لکڑی کی پرانی کرسی پر بیٹھ کر سامنے درخت کے پتوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے سوچوں میں گم ہو۔ اس کے چہرے پر تھکن اور پریشانی کی جھلک اب بھی باقی تھی، مگر 2 دن کی خاموشی نے اسے تھوڑا سا سکون ضرور دیا تھا۔ اسی لمحے شائستہ بیگم ہاتھ میں ایک پرچی لیے برآمدے میں آئیں۔ ان کے چہرے پر نرمی اور آنکھوں میں تسلی تھی۔ وہ شمع کے قریب آ کر رکیں اور ہلکے سے بولیں، بیٹا ابھی میری برابر والی راشدہ بھائی سے بات ہوئی ہے، ان کی ایک تعلقات والی کمپنی ہے، میں نے تمہارا ذکر کیا، تمہاری تعلیم وغیرہ کے بارے میں بھی بتایا۔ شمع نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جی؟ شائستہ بیگم پرچی شمع کی طرف بڑھاتے ہوئے بولیں، یہ دیکھو، یہ ایڈریس ہے اور نیچے ان کا نمبر بھی لکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تم چلی جاؤ، بات کرو، وہاں ورکرز کی ضرورت ہے، تمہیں نوکری کی نوعیت بھی سمجھ آ جائے گی، اور اگر سب ٹھیک رہا تو کام پر رکھ لیں گے۔ شمع نے جھجکتے ہوئے پرچی ہاتھ میں لی، آنکھوں سے اس پر لکھی تحریر کو باغور دیکھا، پھر نظریں اٹھا کر شائستہ بیگم کی طرف دیکھا۔ خالہ آپ کا بہت شکریہ، اگر مجھے یہاں نوکری مل گئی تو وعدہ ہے میں 2 دن کے اندر اندر یہاں سے چلی جاؤں گی، کمپنی سے کچھ ادھار بھی لے لوں گی، اگر ضرورت پڑی جو بھی ہوگا میں مینیج کر لوں گی۔ آپ نے میرے لیے جو کیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ واقعی بہت اچھی ہیں، واقعی آپ نے ایک ماں کا کردار نبھایا ہے۔ شائستہ بیگم کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ خدا تمہارا نگہبان ہو بیٹا، جاؤ اپنے لیے تیاری کرو، اور دیکھو پریشان مت ہونا، جب تک تمہارا دل چاہے تم یہاں رہ سکتی ہو، گھر کوئی تمہارے سر پر بوجھ نہیں سمجھتا۔ شمع کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور ہلکی سی آواز میں بولی، خدا آپ کو جزا دے خالہ۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹی اور چادر لینے کے لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، شکر گزاری، ہمت اور ایک نئی شروعات کا دھندلا سا عکس۔ دروازہ بند ہوتے ہی شائستہ بیگم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بس یا رب اس بچی کو آسانیاں دینا۔ برآمدے میں خاموشی دوبارہ چھا گئی، لیکن اب اس کے اندر امید کی ہلکی سی روشنی جھلکنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ویٹنگ ایریا کی سفید دیواریں اور نیلی پلاسٹک کرسیوں کی قطار اس ماحول کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ شمع گمسم بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، چہرے پر نقاب اور دل میں بے پناہ گھبراہٹ تھی۔ دفتر کا عملہ آتا جاتا رہا، مگر اس کی نظریں بس سامنے دروازے پر جمی رہیں۔ چند لمحے بعد ریسیپشن سے ایک لڑکی نے آ کر اسے آواز دی، آپ اندر جا سکتی ہیں، سر بلا رہے ہیں۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا، ہلکے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی اور آہستہ سے دستک دی، آئیے۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی اور لمحے بھر کو جیسے وقت رک گیا۔
سامنے مہنگے سوٹ میں ملبوس کمرے کے وسط میں رکھی کرسی پر وہی شخص بیٹھا تھا، سکندر خان زادہ، جس سے بھاگ کر وہ یہاں آئی تھی۔ شمع کی سانس جیسے گلے میں اٹک گئی۔ اس نے فوراً نقاب کو چہرے پر اچھی طرح جماتے ہوئے نظریں جھکا لی اور دھیرے سے سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ سکندر نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ شمع نے نرمی سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ سکندر نے قلم ہاتھ میں گھمایا۔ لاؤ اپنی سی وی دو۔ شمع نظریں جھکائے دھیرے سے بولی، سر میرے پاس سی وی نہیں، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی محنت اور قابلیت سے آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ سکندر کی نظریں بے اختیار اس کے حنائی ہاتھوں پر ٹک گئیں۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شناسائی کی چمک ابھری اور پھر ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ وہ ہنسا۔ ہم تم سے سی وی نہیں لیں گے، بلکہ میم ہم آپ سے بات کریں گے۔ شمع نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ سکندر اپنی جگہ سے اٹھا، دروازے کی طرف گیا اور آہستہ سے آفس لاک کر دیا۔ پھر دھیرے قدموں سے واپس آیا اور اس کے قریب آ کر جھک گیا۔ میری جان، تمہیں لگا میں تمہیں پہچانوں گا نہیں؟ شمع گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ سر پلیز۔ اس نے نقاب آہستہ سے ہٹایا۔ شمع فوراً کھڑی ہو گئی، مگر سکندر نے اسے بازو سے تھام لیا اور نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کر لیا۔ کتنی خوبصورت ہو تم، لیکن جو حرکت تم نے کی تھی نا، بھاگنے کی، میرے دل میں ابھی بھی چبھ رہی ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں۔ شمع کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کا لمس اس کی کمر جھلسا رہا تھا۔ سکندر کا لہجہ اور نرم ہو گیا، مگر لفظوں میں زہر تھا۔ نہیں، اب تم جاؤ گی میرے ساتھ۔ میرا فلیٹ قریب ہے، یا پھر یہیں اسی آفس میں رات گزارو گی، فیصلہ تمہارا ہے۔ شمع نے سر جھکا لیا، جسم کانپنے لگا۔ الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے۔ وہ بے حس کھڑی رہی، خاموش، اور آنکھوں میں بہتا ہوا درد جسے وہ رو کر بھی چھپا نہیں پائی، اور تھک ہار کر ہمت ہار گئی، جبکہ وہ اپنی کامیابی پر مسکرایا تھا اور پورے حق سے اسے فلیٹ کی طرف لے کر بڑھا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلتے ہی اندر کا منظر سادہ مگر نفاست سے آراستہ تھا۔ سفید دیواریں، لکڑی کی الماری، ایک جانب سنگل صوفہ اور درمیان میں چھوٹا سا گلاس ٹیبل رکھا تھا۔ ایک طرف بیڈ روم کا دروازہ تھا جو ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ پردے کھڑکیوں پر نیچے جھکے ہوئے تھے اور ہلکی زرد روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی سکندر اندر داخل ہوا، شمع روتی ہوئی پیچھے ہٹی، آنکھیں نم، آواز بھاری اور چہرہ خوف سے زرد۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، سکندر سائی میں بہت مجبور ہو کر وہاں سے بھاگی تھی، آپ سمجھیے نا۔ سب کہتے ہیں ونی لڑکی کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں میں نے، ان کی حالت بدترین، بے بس۔ وہ ایک قدم اور پیچھے ہٹی، دونوں ہاتھ سینے کے سامنے باندھ لیے۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، اپنے آپ کو بنانے میں، جینے کے خواب دیکھنے میں برسوں لگا دیے۔ میں خود کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہاں سے نکل آئی۔ میں نے غلطی کی شاید، لیکن دل سے کی، اپنی بقا کے لیے۔ سکندر چند لمحے خاموش رہا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی گہری سوچ جو اکثر اندر کی جنگوں کی غماز ہوتی ہے۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شمع، اس نے اسے قریب کر کے آنکھوں میں جھانکا، تمہیں بھاگنا تھا، مگر یار تم سہاگ رات کے بعد بھاگنے کا انتخاب کرتی، بے وجہ تم نے میرے ارمان جگائے۔ شمع نظریں چرا گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ سکندر نے اس کے ہاتھ کو تھامے رکھا، مگر لہجے میں طنز کی بجائے ایک عجیب نرم سنجیدگی تھی۔ جو تم نے حرکت کی ہے اس کی سزا اب تمہیں ملے گی، پیار کی صورت میں، اور وہ میں تمہیں دوں گا۔ شمع نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحے کو جیسے اس کی سانس رک گئی۔ پیار؟ وہ ابھی کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی وہ جھکا تھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کی باہوں میں مچھلی تھی، خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر وہ جیسے اسے اپنے اندر بھینچ لینا چاہتا تھا۔ بیڈ روم میں لاتے ہی بہت آہستگی سے اس نے اسے بستر پر لٹایا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی قیمتی شے ہو۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ اس کو روکنا چاہتی تھی، خود سے ہٹانا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک دھان پان سی معصوم گڑیا تھی، بھلا اس دیو ہیکل مرد کے آگے کیسے کچھ کر پاتی؟ اسی لیے سر جھکا گئی تھی اور اسے اس کی مرضی کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ رات کے سناٹے میں کمرے کی زرد روشنی ہلکی ہلکی مدھم ہو رہی تھی۔ سناٹا ایسا تھا کہ پنکھے کی کھوں کھوں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ شمع کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی تو چھت کو خالی نظروں سے گھورنے لگی۔ شعور کی تہیں دھیرے دھیرے واپس آنے لگی تو وہ چونکی، جھٹکے سے اٹھ بیٹھی
وہ بکھری بکھری سی الجھے بال، چہرے پر تھکن کی پرچھائیاں اور آنکھوں میں خالی پن لیے ارد گرد نظر دوڑانے لگی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، خاموشی، ویرانی اور ایک انجانا سا خوف اس کے وجود پر طاری ہونے لگا۔ گھبراہٹ میں اس نے پاس ہی رکھا دوپٹہ سنبھالا اور دھیرے دھیرے باہر نکلی۔ لاؤنج میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ سامنے کچن میں سکندر کھڑا تھا، سیاہ ٹی شرٹ اور ٹائٹ پجامے میں۔ نیچے رکھے کیٹل سے بھاپ نکل رہی تھی اور وہ کپ میں کافی انڈھیل رہا تھا۔ شمع نے کچھ کہنے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ سکندر بنا پلٹے بنا دیکھے بول پڑا، مجھے معلوم ہے تم جاگ چکی ہو۔ اس کی آواز میں نہ طنز تھا نہ غصہ، بس ایک گہری شفافیت تھی۔ اور اگر تمہارا ارادہ پاس رکھے گلدان کو اٹھا کر میرے سر پر مارنے کا ہے تو بتا دوں، بیکار کی محنت کرو گی۔ وہ گلدان کانچ یا مٹی کا نہیں، پلاسٹک کا ہے۔ شمع کی آنکھیں بے اختیار اس گلدان کی طرف اٹھیں، آنکھوں میں حیرت تھی۔ واقعی وہ ہلکا پلاسٹک کا گلدان تھا۔ کچھ دیر وہ خاموش کھڑی رہی۔ سکندر اس طرح پیالی میں دودھ ڈالتے ہوئے بولا، خیر تم بیٹھو، مجھے تم سے تفصیلی بات کرنی ہے۔ کافی پیو گی نا؟ شمع کچھ بولی نہیں، بس آہستگی سے صوفے کی طرف بڑھی اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھتی رہیں، نظر نیچی اور سانسیں غیر متوازن۔ سکندر نے 2 مگز تیار کیے۔ وہ کافی کے دونوں مگز تھامے آہستگی سے صوفے کی طرف بڑھا۔ ایک کپ اس نے شمع کے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لیے ساتھ ہی بیٹھ کے۔ لمحہ بھر خاموشی کے بعد اس نے نیم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، کیسا محسوس کر رہی ہو میری مکمل بیوی بن کر؟ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی اور اس کی خوشی اس کے چہرے کے ہر انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ شمع نے فوراً نظریں چرائیں، انگلیاں کپ کی گرمی محسوس کرنے لگیں، مگر دل کے اندر کہیں سرد مہری سی چھا گئی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ نے بہت غلط کیا ہے میرے ساتھ۔ میں نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی کہ ابھی میرے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ میں ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی۔ سکندر نے مسکراہٹ قائم رکھی مگر طنزیہ انداز میں بولا، میری جان، میں نے کبھی اجازت مانگی تم سے؟ وہ خاموش رہی لیکن آنکھوں میں سوالات تیرنے لگے۔ سکندر کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا، تمہیں معلوم ہے تم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ شمع نے ہلکے سے سر اٹھایا اور آہستہ سے بولی، مجھے معلوم ہے آپ یہی بولیں گے کہ میں نے سہاگ رات گزارے بغیر بھاگنے کی غلطی کی، لیکن سچ کہوں میں ڈر گئی تھی۔ وہ ماحول، وہ نظریں، میں سانس نہیں لے پا رہی تھی، اس لیے وہاں سے نکل آئی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اب بھی وہاں واپس گئی تو وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سکندر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر تھوڑا آگے ہوا۔ کیوں؟ میں مر گیا تھا کیا جو اتنا ڈر گئی تھی؟ ایک دفعہ بھی اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ سیدھی کھڑکی سے کود کر بھاگ گئی۔ اس کا لہجہ اب سخت ہوتا جا رہا تھا۔ بتاؤ، اگر تمہارا ہاتھ پھسل جاتا، زمین پر گر جاتی، تم مرتی تو نہیں لیکن ہڈی ضرور ٹوٹتی، پھر کیا کرتی؟ ساری زندگی کی معذوری لے کر دنیا میں رہتی؟ شمع کا سر مزید جھک گیا، وہ بول نہ سکی۔ خاموشی اس کی شرمندگی کا آئینہ بن گئی۔ سکندر نے گہری سانس لی، پھر نرم لہجے میں بولا، اتنی بڑی قربانی تم نے اپنے باپ کے لیے دی تھی؟ شمع نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جیسے دل تھام کر سننا چاہتی ہو۔ سکندر کے چہرے پر تلخی اتر آئی۔ تمہیں معلوم ہے میرا باپ تمہارے باپ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ شمع نے چونک کر تڑپتے ہوئے سے دیکھا، آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی۔ سکندر نے نظریں نہیں چرائیں، لیکن میں نے سب کچھ رفع دفع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ شمع کی پلکیں لرزیں۔ بیوی ہو تم، میرے نکاح میں ہو، کم سے کم اس رشتے کا ہی خیال کرتی۔ سیدھی کھڑکی سے بھاگ گئی۔ کچھ سوچا میرے بارے میں؟ میرے مان، میری عزت، میرے جذبات؟ شمع کا چہرہ اب مکمل شرمندگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں پھنس گئے۔ صرف اتنا بول سکی، میں بس خوف زدہ تھی۔ سکندر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کپ لبوں سے لگایا۔ خوف محبت سے بڑا نہیں ہوتا شمع، لیکن وقت تمہیں سمجھنے کا اور تمہیں معاف کرنے کا۔ اس بار شمع کی آنکھیں نم تھیں، مگر اب ان میں خوف کی جگہ کچھ اور تھا، شاید احساس۔ شمع نے آہستہ سے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے کپ کو میز پر رکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے سکندر کی طرف دیکھا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ اس نے یہ جملہ بہت ہمت سے ادا کیا تھا۔ سکندر نے اپنی نظریں اس پر مرکوز کیں۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ اور پھر ایک اور سوال، آپ کو اپنے بھائی کی موت کا کوئی دکھ نہیں؟ وہ سوتیلا تھا مگر آخر خون تو تھا نا آپ کا۔ وہ کب سے اس چیز کو لے کر الجھی ہوئی تھی۔
پنچایت کے دوران جب فیصلہ کیا جا رہا تھا تب بھی وہ چیخا تھا کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سکندر کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، جیسے کوئی بہت پرانی یاد گھنگال رہا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، ہاں وہ خون ضرور تھا، مگر غلیظ خون تھا۔ شمع نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سکندر کی آواز میں تلخی تھی۔ تمہیں معلوم ہے اس نے کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ کی، ان کے ساتھ زبردستی کر کے، انہیں برباد کر کے وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اور میں جانتا ہوں تمہارے باپ نے اسے کیوں مارا، کیونکہ وہ تم پر بھی گندی نظر رکھتا تھا۔ شمع جیسے ساکت ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ کی آمیزش تھی۔ سکندر نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ اور ایک اور بات، جس عورت کے ساتھ تم شہر میں رہ رہی تھی وہ میری ہی عورت، کام والی عورت ہے۔ شمع نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ سکندر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے معلوم تھا تم بھاگ جاؤ گی، میں نے سب انتظام پہلے ہی کر دیا تھا۔ تمہیں ٹکٹ سستے ملے کیونکہ وہ بھی میں نے ہی کروائے، اور وہ عورت شائستہ، وہ میرے کہنے پر بس تمہارے ساتھ بیٹھی، تمہیں اپنا گھر دیا، تمہیں محفوظ رکھا۔ شمع کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، تو یہ سب آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا؟ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، بہت پہلے سے۔ تمہیں چاہتا ہوں، جب تمہیں پہلی بار گاؤں میں دیکھا تب ہی دل دے بیٹھا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر پیچھے ہٹ گیا کہ کہیں سلطان کچھ کر نہ بیٹھے، کیونکہ اسے ہر اس چیز سے مسئلہ ہوتا تھا جو میری خوشی کا باعث ہو۔ شمع اب ضبط نہیں کر سکی، وہ رو پڑی۔ اس کے آنسو اس کے رخسار بھگونے لگے۔ سکندر نے آہستگی سے اسے سینے سے لگا لیا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، اب تم میرے ساتھ ہو، میری ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ سب کچھ دوں جو تمہیں کبھی نہیں ملا، سکون، تحفظ، عزت، محبت۔ شمع سسکتی ہوئی اس کے سینے سے لپٹی رہی۔ شکریہ، آپ نے مجھے وہ مقام دیا جو شاید کبھی میرا نصیب نہ بنتا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ باہر رات ڈھل رہی تھی اور ان دونوں کے درمیان ایک نیا آغاز جنم لے رہا تھا، ایک ایسا آغاز جو ماضی کے زخموں کو پیچھے چھوڑ کر صرف محبت، سچائی اور تحفظ پر قائم تھا۔ محبت اگر سچی ہو تو حالات، رسمیں، دشمنی سب ہار جاتے ہیں، اور اگر محبت میں صداقت نہ ہو تو وہ محبت کبھی نصیب ہی نہیں ہو پاتی۔